الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا توقید کورس لیول 2 کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی آخری کلاس ہے۔ آج ہمارا دوسرا لیول توقید کورس کا مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہم نے تحقیقی انداز میں اوقات نکالنے سیکھے، تو بقیہ اوقات ہو چکے تھے، اب صرف وقت اثر رہتا تھا، اور آج ہمارا وقت اثر کا باب بھی مکمل ہو رہا ہے۔ آج ہم اثر تحقیقی انداز میں نکالنا سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اثر کے اندر کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، ہمارے پہلے لیول کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہم نے نصف النہار کے ٹائم کا بعد سمتی لیا، اور وہ بھی لیا مرکز شمس سے۔ ظاہر سی بات ہے بعد سمتی مرکز شمس سے کاؤنٹ ہوتی ہے، اسی کو ہم نے مثل ثانی کیا یا مثل اول کیا اور اس پر اوقات نکال دیے۔ یہ پیارے طلبہ کرام تقریبی تھے۔ جب تحقیق کی طرف چلیں گے تو پھر ہمیں تحقیق دیکھنی پڑے گی، کیا سایہ ہر چیز کا سورج کے مرکز سے ہی بنتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، سورج کی ہر سمت روشنی دے رہی ہوتی ہے، چاہے نیچے والی سائڈ ہو سورج کی یا اوپر والی سائڈ ہو۔ تو اوپر والی جو سائڈ ہے سورج کی وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا سایہ کم بنے، چھوٹا بنے۔ نیچے والی سائڈ جو ہے اگر اس سے سایہ بنے گا تو لمبا بنے گا۔ تو آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں گے تو سایہ چھوٹا ہی بنے گا، یعنی آپ کیلکولیشن کریں سورج کے اوپر والی سائڈ کی، نیچے والی سائڈ کی، اور پھر اس کسی بھی شے کے سائے کی پیمائش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورج کا اوپر کا جو کنارہ ہے اس سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے سایہ اصل اس سے بن رہا ہے۔ تو لہٰذا میں اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور اس میں اب کس چیز کا لحاظ ہوگا؟ اس میں اسی چیز کا لحاظ ہوگا جو کہ ہم نے لیول 1 کے اندر ہی پڑھا تھا کچھ، اور لیول 2 کے اندر تفصیل سے پڑھا کہ طلوع و غروب کے اندر ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے۔ انکسار کا بھی عمل دخل تھا، نصف قطر کا بھی عمل دخل تھا، اور اختلاف منظر کا بھی دخل تھا اس کے اندر۔ اب یہاں پر وقت اثر کے اندر ہم اختلاف منظر کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ اختلاف منظر ویسے ہی اتنی معمولی چیز ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ثانیوں کے اندر چلا جاتا ہے یہ، لہذا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ باقی رہی بات انکسار کی، اب پیارے طلبہ کرام، انکسار اگر بعد سمتی 90 درجے ہو تو انکسار 34 دقیقے ہوتا ہے۔ اگر بعد سمتی 0 ہو یعنی عین سورج سمت الراس پر ہو تو انکسار بھی 0 ہوتا ہے۔ اب 0 سے لے کر 90 تک میں انکسار 0 سے لے کر 34 تک پہنچا۔ اب دیگر بعد سمتی پر سورج کا انکسار کتنا ہوگا؟ اب اگر ذہن میں ہم سوچیں کہ ہم اس کو تقسیم کر لیں 90 تقسیم 34 یا 34 تقسیم 90، جو جواب آئے اس کو پھر دیکھ لیں کہ ہر بعد سمتی پر کتنا جواب آئے گا۔ تو پیارے طلبہ کرام، یہ بالکل بھی جواب آپ کا درست نہیں آئے گا۔ وجہ یہ کہ شروع میں انکسار بہت آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے، جیسے جیسے بعد سمتی بڑھتی جاتی ہے انکسار کے اندر تیزی آتی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال یوں لیں کہ 80 درجے بعد سمتی پر انکسار صرف 5 دقیقے ہوتا ہے، اور 90 درجے پر 34 دقیقے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ باقی یہ جو 29 دقیقے انکسار کے بڑھے، یہ آخری 10 درجوں کے اندر ہی بڑھے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایک بعد سمتی پر دیکھ کر دوسری بعد سمتی پر انکسار کو قیاس نہیں کر سکتے، اس کے لیے الگ سے طریقہ ہے، اور اس کے لیے پھر نصف قطر بھی شامل کرنا ہے، لیکن اس کے شامل کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، پھر وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم جانیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے پی ڈی ایف کھولی ہوئی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے خانپور فیضان مدینہ 9 جون 2022، جس کا عرض بلد ہے 28 درجے 39 دقیقے، طول بلد ہے 70 درجے 40 دقیقے۔ اب پیارے طلبہ کرام، یہ عرض و طول ہے 9 جون کا۔ ہم نے وقت نکالنا ہے، وقت اثر۔ تو سب سے پہلے ہم گئے اپلیکیشن پر، یہ دیکھیے 9 ذی القعدہ 1443 جمعرات 9 جون 2022۔ یہ بلندی سے ہمیں کوئی عمل دخل نہیں، اس لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ
دعوت اسلامی کے پیریڈ ٹائم اپلیکیشن جو ہے اس کا اسکرین شاٹ ہے. تو یہ دیکھیے وقت عصر 5:07:46 پر نکل رہا ہے. اب ہم اسی عصر کو تحقیقی انداز میں نکالیں گے. سب سے پہلے گرین وچ ٹائم بوقت زوال. اب ہم نے زوال کے وقت عین نصف النہار کے وقت گرین وچ پر کیا ہو رہا تھا ہم نے وہ دیکھا. گرین وچ پر ہو رہا تھا 12 - بلدی گھڑی. ٹھیک ہے, 12 - بلدی گھڑی کریں گے تو گرین وچ کا ٹائم نکل آئے گا, یعنی طول بلد تقسیم 15 کیا تو ہمارے سامنے نکلا 7:17:20. اس برطانیہ میں اس وقت یہ ٹائم ہوا تھا. اب ہم نے اس وقت کا تعدیل ایام لے لیا کہ تعدیل ایام کیا نکلی. تعدیل ایام بوقت زوال. تعدیل مروج اس مقام کے لیے نکلی 17:20. اب یہ چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تعدیل مروج کس طرح سے آئی. وجہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ لیول 1 پڑھ چکے ہیں, لیول 2 آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو تعدیل مروج بالکل آسان ہے. تعدیل ایام کہاں سے لی, لانگ ٹرم المینک سے آپ لیں گے. تو اب ہم نے معیاری زوال نکالا 12 + تعدیل مروج مائنس تعدیل ایام. وجہ یہ کہ تعدیل ایام جو نکلی یہ ناقص تھی. ناقص کا مطلب اس کو کم کرنا ہے. اب یہ نکلا 12:16:35.1. یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام 12:16:35 لکھا ہوا ہے. تو اپلیکیشن کے اندر سیکنڈ کو راؤنڈڈ کر دیا گیا, 35.1 نہیں لکھا گیا. حقیقت میں جو نکلا تھا اصل میں وقت ظہر وہ 35.1 سیکنڈ تھا. اب ہمارے پاس وقت ظہر آ گیا. اب آپ نے لیول 1 کے اندر بھی پڑھا ہے کہ ہم اس وقت کا سایہ لیتے ہیں سایہ اصلی کے لیے, اس کو 2 مثل کرتے ہیں اور پھر مثل اول و مثل ثانی نکالتے ہیں. تو اس کے لیے اب ہم یہاں پر میل شمس لیں گے اور نصف قطر بھی لیں گے, کیونکہ سایہ جو بن رہا ہے ہم نے سائے کی پیمائش جو کرنی ہے, یعنی سائے کی بعد سمتی لینے کا مطلب سائے کی پیمائش کرنی ہے. تو ہم نے جو سائے کی پیمائش کرنی ہے یا سائے کی بعد سمتی لینی ہے تو ہم نے وہ لینی ہے جو نظر آنے والی ہے, نہ کہ جہاں پر سورج ہے. یہ تو وہ بعد سمتی نکلے گی عرض مائنس میل سے جو کہ جہاں پر سورج ہے, لیکن نظر کہاں پر آ رہا ہے کس بعد سمتی پر, وہ ہم مزید پھر اس کے اندر کیلکولیشن کریں گے. آئیے میل شمس بوقت زوال 22:56:13. یہ آپ لانگ ٹرم المینک پر جائیں گے, آپ 7:16:35.1 لکھیں گے کیونکہ گرین وچ برطانیہ کا ٹائم. تو آپ کے سامنے آیا جائے گا 9 جون کا میل شمس 22:56:13. نصف قطر بوقت زوال کیا ہوا تھا 15:45.4. 15:45.4. اب آپ نے بعد سمتی لی. سب سے پہلے تو جو حقیقی بعد سمتی ہے عرض مائنس میل 28:39 مائنس 22:56:13. جواب آیا 5:42:47. اب بعد سمتی حاجبی بوقت زوال سورج کے اوپر کے کنارے کے اعتبار سے کیا بعد سمتی بنے گی. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر سے نصف قطر مائنس کیا. اچھا پیارے طلبہ کرام دیکھیے کہ وہاں پر ہم نصف قطر پلس کرتے تھے, یہاں پر ہم مائنس کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے, یہاں پر جب ہم سائے کی پیمائش کریں گے تو سائے کی پیمائش جہاں پر آئے گی سورج اس سے ابھی اوپر ہوگا, تو ہم نے اس لیے یہاں پر مائنس کر رہے ہیں نصف قطر. تو ہم نے کیا کیا کہ بعد سمتی وقت زوال مائنس نصف قطر, یہ 5:27:1.6. اب انکسار کتنا آیا بوقت زوال انکسار, تو انکسار آیا صرف 6.89. اب یہ کس طرح سے آیا, تو پیارے طلبہ کرام اس کا فارمولہ یہ لکھا ہوا ہے. اس کا فارمولہ ہے 0.017. یہ فارمولے کا حصہ ہے. ٹین اب یہ بعد سمتی یا حاجبی لکھیں گے جو نکلا تھا نصف قطر مائنس کر کے, پلس 10.3 تقسیم بریکٹ اوپن بعد سمتی جمع 5.11 اور ڈبل بریکٹ کلوز. آپ کے سامنے آ جائے گا 0.6.89. آپ کیلکولیٹر پر درج کر سکتے ہیں. پیارے طالب کرام موبائل کا سافٹ ویئر کے اندر جو ہوتا ہے یعنی موبائل اپلیکیشن کے اندر جو ہوتا ہے کیلکولیٹر, یہ بعض مقامات پہ جواب دے جاتا ہے اور یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایرر دے دے یا درست جواب نہ نکال پائے. اس کے لیے پھر آپ فزیکلی کیلکولیٹر استعمال کیجئے گا. تو اب آپ کے سامنے یہ انکسار آ گیا. اب بعد سمتی حاجبی بھی ہے اوپر کے حساب سے اور مرئی بھی.
बवक्त ज़वाल। तो अब हमने क्या किया, 5 27 1.6 वही जो हाजिबी निकला था उसमें से माइनस किया इनकिसार को भी, माइनस 0 दर्जा 0 दकीका 6.89 सानिया। अब जवाब आया 5 दर्जा 26 दकीका 54.71 सानिया। अब तहकीकी बोध समती आई हमारे पास निस्फ़ नहार के वक्त की। अब प्यारे तलबा करम अब क्या करना है आगे, अब आगे हमने वक्त असर के लिए बोध समती निकालनी है। tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan बोध समती वक्त ज़वाल प्लस 2। तो ये जो बोध समती वक्त ज़वाल लिखी ये वो निकली कि जो कि तहकीकी थी। अब निकला 64 दर्जे 29 दकीके 15.59 सानिया। अब देखिए अब ये वक्त असर की निकल तो आई, लेकिन अब हम ये मरई एतबार से है बोध समती, लेकिन हकीकी एतबार से सूरज कहाँ है। तो हकीकी एतबार से सूरज का जो इनकिसार बना वो बना 2 दकीके 6.32 सानी। जैसे देखिए वहाँ पर तो एक दकीका भी नहीं बन रहा था, आधे दकीके से कुछ ज़ायद था, 6.89 सानिया था, लेकिन यहाँ पर 2 दकीके 6.32 सानिया तक इनकिसार पहुँच चुका है। इसका फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है, 0 दर्जा 1 दकीका tan बोध समती तकसीम फिर ब्रैकेट ओपन बोध समती जमा 4.4 डबल ब्रैकेट क्लोज। आपने ये प्लस कर लिया। इसके बाद अब आप अगली चीज़ प्लस करेंगे, बोध समती हाजबी वक्त असर। अब आपके सामने जो बोध समती निकला था हाजबी एतबार से आप मालूम करेंगे वो यही कि आपके सामने जो इनकिसार निकला था हम इनकिसार को इसमें प्लस कर देंगे। पहले हम माइनस करते आए थे, देखिए कि पहले हमने इनकिसार माइनस किया, पहले आपने इनकिसार माइनस किया, बल्कि पहले आपने निस्फ कुतर माइनस किया था, उसके बाद इनकिसार प्लस करने के अंदर पहले आप इनकिसार प्लस करेंगे, उसके बाद फिर निस्फ कुतर प्लस करेंगे। अब आपने इनकिसार इसके अंदर प्लस किया तो ये बोध समती बढ़ गई, 64 दर्जे 31 दकीके 21.91 सानिया। अब आपने बोध समती असर तहकीकी जो बोध समती बनी असर के लिए, अब आपने वो ली प्यारे तलबा इकराम, अब इसमें आपने वो भी प्लस कर दी। अब आपके सामने जो बोध समती आई ये इस तारीख़ की बोध समती तहकीकी है, ये तब्दील नहीं होगी। मज़ीद तहकीक अब हम वक्त निकालने में करेंगे। अब आपने क्या किया प्यारे तलबा इकराम, सबसे पहले मुतवक्के वक्त असर निकाला, 12 प्लस तादील मुरव्वज माइनस तादील अय्याम प्लस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस बोध समती माइनस साइन अर्ज साइन मेल ब्रैकेट क्लोज तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज कॉस मेल और फिर डबल ब्रैकेट क्लोज और तकसीम 15। आपने ये किया तो आपके सामने मुतवक्के वक्त असर आ गया 17:07 44.04। अब प्यारे तलबा किराम ये जो बोध आपके पास वक्त असर आया, लेकिन हमने मैल शम्स और तादील अय्याम इस टाइम का तो नहीं लिया था। अब मैल शम्स सिर्फ आपको लेने की ज़रूरत है वक्त असर के लिए, क्योंकि बोध समती के लिए तो मैल शम्स निस्फ़ नहार के से ही हम निकालते हैं और तहकीकी के अंदर भी उसी का निकलेगा, क्योंकि उसी से तो हमने डबल करना होता है। लिहाजा अब मैल शम्स सिर्फ फार्मूले के अंदर हमें चाहिए होगा, तो हमने इस वक्त के ऊपर दोबारा मैल शम्स लिया। तहकीकी मैल शम्स 22 दर्जे 57 दकीके 13 सानिए और तहकीकी तादील अय्याम भी ली। पहले तादील अय्याम 44.9 था, अब निकला 42.5 और माइनस के अंदर ही। अब आपने इसको दोबारा हल किया तो मामूली सा फ़र्क आ गया वक्त के अंदर, और तहकीकी जो वक्त असर निकला वो निकला 17:07 अब आप एक दफ़ा इसको दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे, 17:07 पर दोबारा एक दफ़ा लॉन्ग टर्म अलमैनिक से देखेंगे आया कि यही तादील अय्याम मैल शम्स बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल यही बन रहा है। लिहाजा हमने इसी को फाइनल कर दिया 17:07 वक्त असर। लेकिन एप्लीकेशन के जो था उस पर क्या लिखा होता 17:07 तो ये मामूली फ़र्क आया हमारा सिर्फ 2 सेकंड का। ये 2, 3 या ज़्यादा 4 सेकंड तक का आपका प्यारे तलबा किराम वक्त असर में फ़र्क आ सकता है। वो क्यों आ सकता है कि हमने जो फार्मूला हल किया है इस फार्मूले में और जो एप्लीकेशन के अंदर फार्मूला लगा हुआ है उसमें मामूली सा फ़र्क है, उस फ़र्क की वजह से ये 2 सेकंड का फ़र्क आया है। जी, अब कोई सवाल करना हो तो कर लें। जी
تحقیقی تعدیل مروج تو آپ ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں، وہی طریقہ ہے جو لیول 1 میں پڑھ کے آ سکتے ہیں، لیکن تعدیل مروج کی بات کر رہا ہوں۔ اور میل شمس اور تعدیل ایام یہ دونوں تو آپ ظاہر ہے لانگ ٹرم المینک سے لیں گے، نصف قطر بھی آپ لانگ ٹرم المینک سے لیں گے۔ جی مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 سب سے پہلے ہم نے نکالی بود سمتی عمومی، اور اس کے بعد ہم نے نکالی حاجبی۔ حاجبی مطلب سورج کے اوپر کے کنارے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر نکالی ہم نے بود سمتی تحقیقی، اور تحقیقی یہاں پہ لکھ دیا بود سمتی حاجبی بھی ہے، ساتھ میں مرئی بھی ہے دکھائی دینے کے اعتبار سے۔ اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے نصف النہار کے وقت کی بود سمتی لے کر اس میں سے نصف قطر بھی مائنس کیا، اس میں سے انکسار بھی مائنس کیا۔ اب ہم گئے وقت اثر کی بود سمتی پر، اس میں ہم نے سب سے پہلے انکسار مائنس پلس کیا، پھر نصف قطر پلس کیا، اور انکسار دونوں کا کیسے معلوم کرنا ہے وہ فارمولہ لکھا ہوا ہے، اور ہر بود سمتی پر انکسار مختلف ہوگا۔ اور ہم جب وقت اثر کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھیں گے، ورنہ بڑے عرض بلاد پر جا کر زیادہ فرق بھی پڑ سکتا ہے آپ کا اصل وقت اثر میں۔ چھوٹے عرض بلاد پر تو بہت کم معمولی فرق پڑتا ہے، جو کہ ہم نظر انداز ہی کر دیتے ہیں تقریباً، یعنی عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ جی مزید کوئی سوال؟ جی ایک ہی دفعہ میں تحقیقی ہے یہ ضروری نہیں، ویسے تو عمومی طور پر آ ہی جاتا ہے ایک ہی دفعہ میں، لیکن آپ احتیاطاً چیک کر لیں۔ میں نے بھی چیک کیا تھا، جو میرے پاس یہ تحقیقی وقت اثر نکلا، میں نے ایک دفعہ اس کو دوبارہ چیک کیا تھا کہ اگر ایک چیز میں کے اندر بھی تبدیلی ہوئی ہو، فرض کریں میل شمس کے اندر یا تعدیل ایام کے اندر، تو میں یہاں پر پھر وہی ایک دفعہ لکھوں گا اور ایک خانہ بڑھا دوں گا، مزید میں یہاں پر لکھ دوں گا، ایک دفعہ پھر کیلکولیشن کر لوں گا، لیکن کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہی جواب، اس جواب کے اوپر جب میں نے میل شمس تعدیل ایام چیک کیا تو بالکل یہی بن رہا تھا جو اس سوال کے اندر لیا گیا۔ آمین۔ جی حضور ماشاء اللہ، مزید کوئی سوال؟ نہیں، نصف قطر کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ نصف قطر تو ہم نے، کیونکہ نصف قطر استعمال ہوتا ہے بود سمتی میں، بود سمتی کا مین جو مرکز ہے یا مین ابتدا ہے وہ ہے نصف النہار کا ٹائم، لہذا نصف النہار کے ٹائم کا ہی نصف قطر لیں گے، اس کے علاوہ نصف قطر میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ جی آخر میں جو تبدیلی ہوگی وہ صرف ان دونوں میں ہوگی۔ جی آمین۔ جی حضور مزید کوئی سوال؟ جی میرے خیال میں مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم اپنے درجے کا پھر اختتام کرتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر پریکٹیکل کر لیجیے گا، مشق 6.1 اس میں سے کچھ نہ کچھ سوالات حل کر لیجیے گا، اور اپنے موبائل کے اوپر ہی آپ ارزو طول ڈال کر اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کا سوال کیسا رہا۔ 2-3 منٹ کی آپ کے فرق میں جا سکتا ہے وقت، تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی انشاءاللہ یہ آپ کے گروپ میں بھیج دی جائے گی، ٹھیک ہے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔